سیدنا ابو بکر کی آخری وصیت یہ تھی کہ عراق میں مسلمان ایرانیوں سے جنگ کر رہے ہیں اور ان کے لیے فوراً مدد بھیجی جائے۔ اس وصیت کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وفات پائی اور تمام مسلمانوں نے خوشی سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی۔ اس طرح وہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے۔ خلیفہ بنتے ہی سیدنا عمر نے سیدنا ابو بکر کی وصیت کے مطابق عراق کی طرف ایک لشکر روانہ کیا اور ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ کو لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی عظیم فتوحات کا دور شروع ہوا۔ بیت المقدس کی فتح۔ بیت المقدس کی فتح کا واقعہ انتہائی اہم ہے۔ مجاہدین اسلام نے تقریباً 3 سال میں شام کے علاقے کی فتوحات مکمل کی۔ اس دوران فلسطین کے 2 بڑے شہر رہ گئے تھے، بیت المقدس اور قیصاریہ۔ 16 ہجری میں مسلمانوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا۔ یہ شہر نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بھی بہت اہم تھا۔ یہاں نبیوں کی یادگاریں تھیں اور یہ شہر مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا۔ جب مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ کیا تو شہر کے باشندوں نے دروازے بند کر دیے، لیکن بعد میں انہوں نے ایک پیغام بھیجا کہ وہ شہر مسلمانوں کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ خلیفہ خود آ کر معاہدہ کرے۔ ابو عبیدہ بن جرہ نے یہ پیغام سیدنا عمر کو بھیجا۔ سیدنا عمر نے صحابہ سے مشورہ کیا اور خود بیت المقدس جانے کا فیصلہ کیا۔ رجب 16 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر کیا اور سیدنا عمر خود روانہ ہو گئے۔ سیدنا عمر کا سفر نہایت سادہ تھا۔ اب چند صحابہ کے ساتھ ایک اونٹ پر سوار تھے جس پر کھجور، ستو اور پانی کی مشک رکھی ہوئی تھی۔ آپ کا لباس بھی بہت معمولی تھا۔ بیت المقدس پہنچنے پر عیسائیوں نے شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا اور سیدنا عمر نے شہر میں داخل ہوتے وقت ایک نمونہ پیش کیا جو اسلامی حکمرانی کی سادگی اور عزت کی نشاندہی کرتا تھا۔ اپنے وہاں مسجد عمر بنائی جو آج بھی موجود ہے۔ دور فاروقی میں عرب میں قحط پڑا اور لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ اس مشکل وقت میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انسانی اور حیوانی بدحالی کو دیکھ کر بے حد صدمہ محسوس کیا۔ انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کا عہد کرتے ہوئے فوری طور پر اقدامات کیے تاکہ عوام کی حالت بہتر ہو سکے۔ سیدنا عمر نے بیت المال میں موجود تمام غلہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیا اور جو نقدی تھی وہ بھی تقسیم کی۔ انہوں نے تمام صوبوں کے حاکموں کو فوری طور پر خط لکھا کہ زیادہ سے زیادہ غلہ روانہ کریں۔ اس کے نتیجے میں ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ نے شام کے علاقے سے 4000 اونٹ غلے سے بھرے بھیجے اور عمر بن عاص نے مصر سے سمندر کے راستے بحری جہاز روانہ کیے جن میں ہر جہاز پر 6000 من غلہ تھا۔ جب یہ جہاز مدینہ کی قریبی بندرگاہ پر پہنچے، سیدنا عمر خود وہاں پہنچے تاکہ غلے کی آمد کا معائنہ کر سکیں۔ انہوں نے غلے کو حفاظت سے رکھنے کے لیے بندرگاہ میں 2 بڑے بڑے مکان بنوائے۔ دوسرے صوبوں سے بھی غلہ روانہ کیا گیا اور اس غلے کی تقسیم کا ایک منظم انتظام کیا گیا۔ سیدنا عمر نے غلے کی تقسیم کے لیے کئی رجسٹر بنوائے جن میں قحط زدہ لوگوں کے نام درج کیے گئے۔ ہر ایک شخص کے نام کے ساتھ ان کی ضرورت کے مطابق غلے کی مقدار لکھی گئی اور پھر انہیں ایک پرچی دی گئی جس پر سیدنا عمر کی مہر تھی۔ اس پرچی کے مطابق لوگوں کو روزانہ غلہ فراہم کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ سیدنا عمر روزانہ 20 اونٹ ذبح کرواتے اور ان کا گوشت پکوا کر لوگوں کو کھانا کھلاتے۔ اس طرح ہزاروں افراد کو روزانہ غلہ اور کھانا فراہم کیا گیا اور یہ انتظامات عوام کی فلاح و بہبود کے لیے انتہائی اہم ثابت ہوئے۔ ایک دن ایک شخص نے سیدنا عمر سے پانی مانگا مگر اس کے پاس شہد تھا۔ اس نے وہ شہد پیش کیا تو سیدنا عمر نے اسے پینے سے انکار کر دیا اور فرمایا، قیامت کے دن اگر مجھ سے پوچھا گیا کہ لوگ روٹی کو ترس رہے تھے اور تم شہد کھا رہے تھے تو میں کیا جواب دوں گا؟ سیدنا عمر اس قدر عوام کی فکر میں ڈوبے رہتے کہ گھی کا برتن اور آٹے کی بوری اٹھا کر اپنے خادم کے ساتھ مل کر بھوکے لوگوں کو کھانا کھلاتے۔ دیہاتوں میں جا کر وہاں بھی اونٹ ذبح کرتے، گوشت، آٹا اور کپڑے تقسیم کرتے۔ وہ خود اور ان کے ساتھ لوگ دعا کرتے اور بارش کے لیے اللہ سے فریاد کرتے۔ ایک دن انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کے ہمراہ بارش کے لیے دعا کی اور اللہ کی بارگاہ میں اس دردمندی سے دعا کی کہ فوری طور پر موسلا دھار بارش ہوئی اور قحط کا خاتمہ ہو گیا۔ اسی دوران بیت المقدس کی فتح کے بعد شام میں قیصاریہ کا شہر باقی رہ گیا تھا
जिस पर रोमियों का कब्जा था। इस मुहिम का आगाज अमीर मुआविया ने किया और शहर को फतह करने के बाद पूरे शाम में इस्लाम का परचम लहरा दिया। मिस्र के कहत के दौरान भी सैयदना उमर ने अपनी बेनजीर हिकमत अमली से इस मसले का हल निकाला। जब हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हु को खबर मिली कि दरियाए नील में पानी कम हो गया है और मिस्रियों ने एक जालिमाना रस्म के मुताबिक एक लड़की को दरिया में फेंकने की दरखास्त की ताकि पानी बढ़ जाए, तो सैयदना उमर बिन आस ने इस रस्म को रद्द किया और मिस्रियों को बताया कि दरिया अल्लाह के हुक्म से बहता है, न कि उनकी उन फजूल रसूमात के तहत। जब मिस्र में पानी कम हो गया, सैयदना उमर बिन आस ने सैयदना उमर को इत्तला दी। सैयदना उमर ने एक खत लिखा जिसमें कहा गया, अगर नील अल्लाह के हुक्म से बह रहा है तो अल्लाह से दुआ है कि वो उसे पहले की तरह जारी रखे। ये खत दरिया में डाल दिया गया और अगले दिन मिस्र में हैरत अंगेज तौर पर पानी इतना बढ़ गया कि वो दरिया के किनारों से बाहर निकल आया और अर्द गिर्द के इलाके सैराब हो गए। इस मुजिजे के नतीजे में हजारों मिस्री मुसलमान हो गए और वो जालिमाना रस्म हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब के दौर में इस्लामी सल्तनत का रकबा 22 लाख मुरब्बा मील तक फैल चुका था, जिसमें अरब के अलावा इराक, ईरान, मिस्र, फलस्तीन, बहरीन, आर्मीनिया, अजरबैजान, सिस्तान और दीगर इलाके शामिल थे। इतनी बड़ी सल्तनत के इंतजाम के लिए सैयदना उमर ने सूबों में तकसीम का एहसन इंतजाम किया और हर सूबे को कई ज़लोहे में तकसीम किया। हर सूबे का गवर्नर और दीगर हुक्काम भी मुंतखब किए गए जो अपनी जिम्मेदारियों को संजीदगी से अदा करते थे। सैयदना उमर की हुकूमती हिकमत अमली में मशवरा और मजलिस शूरा का बहुत बड़ा किरदार था। उन्होंने मशवरा देने के लिए सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हु की एक मजलिस बनाई जो मस्जिद नबवी में जमा होती थी। इस मजलिस में अहम फैसले किए जाते थे और मुख्तलिफ मसाइल पर गौर किया जाता था। सैयदना उमर खुद इंतहाई सादा जिंदगी गुजारते थे और यही हिदायत अपने गवर्नरों को भी देते थे। गवर्नरों की निगरानी के लिए अब खुद भी बहुत मोहतात थे और हज के दौरान लोगों से उनके गवर्नरों के बारे में मालूमात हासिल करते थे। एक अहम वाकया जो सैयदना उमर की हिकमत और अदलिया के बारे में हमें बताता है, वो एक गरीब शख्स की शिकायत का था। इस शख्स ने शिकायत की कि मिस्र के गवर्नर के बेटे ने बिला वजह इसे पीटा है। सैयदना उमर ने इस शिकायत का फौरी तौर पर नोटिस लिया और गवर्नर और उनके बेटे को बुलाया। जब गवर्नर के बेटे ने गरीब को मारा था, सैयदना उमर ने इस शख्स को हुक्म दिया कि वो इस बेटे को इतने ही कोड़े मारे जितने इसने इस गरीब शख्स को मारे थे। एक और मिसाल में सैयदना उमर ने एक जजीरे के गवर्नर याज बिन गनम को दरवाजे पर दरबान रखने और बारीक लिबास पहनने पर सजा दी। अपने उन्हें बकरियों का रेवड़ मांगवा कर उन्हें जंगल में भेज दिया ताकि वो बकरियों को चराएं और सादा जिंदगी गुजारें। इसके बाद इयाज बिन गनम ने अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा सादा लिबास में गुजारा और कभी बारीक लिबास नहीं पहना। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु जैसे अजीम जर्नैल को सिपा सालारी से माजूल करना भी सैयदना उमर का एक फैसला था, क्योंकि अब चाहते थे कि मुसलमान ये ना समझें कि फतूहात सिर्फ खालिद बिन वलीद की वजह से हो रही है, बल्कि ये अल्लाह की मदद से हो रही है। इस फैसले ने मुसलमानों के ईमान में इजाफा किया और फतूहात का क्रेडिट अल्लाह के लिए मखसूस रहा। सैयदना उमर ने 15 हिजरी में बैत अलमाल कायम किया, जिसमें मुख्तलिफ अक़साम की आमदनी जैसे ज़कात, खराज, जिज़िया और माल गनीमत जमा होता था। ये रकम मुसलमानों में तकसीम की जाती थी और यतीमों, गरीबों और बेवाओं को इसमें से वजीफे दिए जाते थे। आपका बैत अलमाल में शफाफियत और एहतियात से काम करना इस दौर की मईशत की मजबूत बुनियाद थी। सैयदना उमर के दौर में हुक्काम और काजियों की तनख्वाहें मुकर्रर की गईं और उन्हें हुक्म दिया गया कि वो कुरान और हदीस के मुताबिक फैसले करें। अगर कुरान और हदीस में किसी मसले का हुक्म ना मिलता तो इस मसले पर उलमाए किराम के इत्तेफाक राय से फैसला किया जाता था। ये तमाम इक़दामात सैयदना उमर बिन खिताब रजी अल्लाह अन्हु के अदलिया और हुकूमती इंतजाम में आला मेयार को जाहिर करते हैं, जहां इंसाफ, शफाफियत और अवामी फलाह हमेशा मुकद्दम रखी जाती थी। अपने राय की खबरगिरी के लिए पुलिस का महकमा कायम किया और खुद रातों को गश्त करके लोगों के हालात जानते थे। एक दफा आप एक बुढ़िया के साथ बातचीत कर रहे थे जिसने सैयदना उमर से शिकायत की कि वो इतनी तंगी में जिंदगी गुजार रही है कि कोई भी इसकी मदद नहीं करता। आपने इसकी शिकायत को संजीदगी से लिया और उसकी मदद की। इसके बाद इसका वजीफा मुकर्रर कर दिया।
ایک اور واقعے میں اپنے گلیوں میں بچوں کے رونے کی آواز سنی، اور جب اپنے معلوم کیا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو آپ فوراً بیت المال سے کھانا لے کر ان کے گھر پہنچے۔ اپنے خود کھانا تیار کیا اور بچوں کو کھلایا۔ عادل حکومتی نظام اور فوجی اقدامات۔ سیدنا عمر نے فوجی نظام کو بہتر بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے۔ فوج کے لیے باقاعدہ تنخواہیں مقرر کی گئیں اور فوجیوں کی رہائش کے لیے 6 امنیہ اور استبل تعمیر کیے گئے۔ اپنے فوج کو یہ ہدایت دی کہ وہ جنگ میں قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، خواتین، بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرے اور مال غنیمت میں خیانت نہ کرے۔ غیر مسلموں سے حسن سلوک۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے غیر مسلموں کے ساتھ بھی بہترین سلوک کیا۔ ایک واقعے میں ایک یہودی نے شکایت کی کہ مسلمانوں نے اس کی زمین پر مسجد بنا لی ہے۔ سیدنا عمر نے اس شکایت کو تسلیم کیا اور حکم دیا کہ مسجد کو گرا کر زمین یہودی کو واپس کر دی جائے، کیونکہ اسلام کسی کو بھی ناجائز طریقے سے زمین پر قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی ایک عظیم اور مثالی زندگی تھی، جس میں عدل و انصاف، تقوی اور شجاعت کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ اپنی خلافت کے دوران اسلامی معاشرت، معیشت اور عدلیہ میں بے شمار اصلاحات کی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ 23 ہجری میں حج کے لیے مکہ مکرمہ گئے۔ جب آپ حجر اسود کو بوسہ دیتے تو ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ حجر اسود، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ یہ بات اب کی توحید کی گہرائی کو ظاہر کرتی۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد اپنے مدینہ واپس آ کر جمعہ کے دن مسجد نبوی میں ایک طویل خطبہ دیا، جس میں لوگوں کو بہت سی نصیحتیں کی۔ اس خطبے میں اپنے ایک خواب کا ذکر کیا اور کہا کہ آپ کو اپنی موت کا احساس ہو رہا ہے۔ اپنے خلافت کے بارے میں بھی کچھ باتیں کی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ آپ آئندہ خلافت کے لیے پریشان تھے۔ ابو لولو کا حملہ۔ مدینے میں مغیرہ بن شعبہ کا ایک غلام تھا جس کا نام ابو لولو فیروز تھا۔ وہ ایرانی تھا اور اچھا کاریگر تھا۔ ایک دن اس نے سیدنا عمر سے شکایت کی کہ اس کا آقا اس سے زیادہ رقم لے رہا ہے۔ سیدنا عمر نے اس کی شکایت پر توجہ دی، لیکن اگلے دن ابو لولو نے فجر کی نماز کے دوران سیدنا عمر پر حملہ کیا اور 6 وار کیے۔ اس کے بعد ابو لولو نے خودکشی کر لی۔ سیدنا عمر شدید زخمی ہوئے اور انہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی مدد سے نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کیا گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انتقال 24 ہجری میں ہوا اور وہ 63 سال کی عمر میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ آپ کا جنازہ تیار کیا گیا اور سیدنا علی بن ابی طالب، عثمان بن عفان، سعید بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے آپ کو دفن کیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کئی شادیاں کی اور ان سے 8 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہوئیں۔ ان کی بیٹی حفظہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں شامل ہونے کا شرف حاصل تھا۔ سیدنا عمر کا اپنی اولاد اور اہل خانہ کے ساتھ بھی انتہائی محبت اور تواضع کا سلوک تھا۔ سیدنا عمر کے اقوال۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں بے شمار نصیحتیں اور اقوال چھوڑے ہیں جو آج بھی ہماری رہنمائی کے لیے بہت اہم ہیں۔ ان میں سے کچھ مشہور اقوال یہ ہیں: بزرگ بننے کے لیے علم حاصل کرو، جو شخص خود کو عالم کہے وہ جاہل ہے، جو شخص خود کو جنتی کہے وہ جہنمی ہے۔ کم بولنا دانائی ہے، کم کھانا صحت ہے، کم سونا عبادت ہے اور عام لوگوں سے کم ملنا عافیت ہے۔ توبہ کی تکلیف سے گناہ کا چھوڑنا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔